پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اینکرز کا بھی اور کئی دفعہ دینی ذہنیت رکھنے والے برادران اسلام کا بھی، میڈیا کے دوستوں کا بھی ایک طرز اور انداز یہ ہوتا ہے، فلاں دینی خرابی، فلاں حادثہ، فلاں سانحہ رونما ہوا، اسلامی نظریاتی کونسل کیا کر رہی ہے، کونسل نے کیا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی نیچر آف جاب پر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ریسرچ کا ادارہ ہے، تحقیق کا ادارہ ہے، قانون کے ماتحت ہے، وزارت قانون کا ایک آئینی ادارہ ہے، ایک دستوری ادارہ ہے، عرق ریزی والا کام کرنے والا، مقالے لکھنے والا ادارہ ہے۔ یہ امپوز نہیں کر سکتا، سفارش دے سکتا ہے۔ ہم ایڈوائز، دراصل اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمنٹ کا شریعہ بورڈ ہے۔ میں البرکہ اسلامی بینک کا شریعہ ایڈوائزر ہوں، تو جیسے ہم وہاں پر ایک شریعہ ایڈوائزری دیتے ہیں، یہاں پر بہت سارے مختلف اسلامی بینکوں کے ایڈوائزرز علماء تشریف فرما ہیں، تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ کا ایک سفارشی بورڈ، شریعہ ایڈوائزری بورڈ اگر ہے تو وہ ہے سینٹ اور پارلیمنٹ کا اسلامی نظریاتی کونسل۔ ہاں، بعض صورتوں میں ہم اپنی رائے امپوز کروا سکتے ہیں، بعض اس کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے، ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا صدقہ ہے، سارے مسالک کے اکابر کا صدقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ادارہ تو قائد اعظم کا بنایا ہوا ادارہ ہے، قائد اعظم مرحوم کا بنایا ہوا یہ ادارہ ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ان کی سفارشات کو اگر نکال دیا جائے، جو مختلف کتابی صورتوں کے اندر خود کونسل نے شائع بھی کی ہیں، اور وہ سفارشات سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی اسلامی ملک ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی زمین کے ٹکڑے پر ان ساری سفارشات کو نافذ کر دیا جائے۔ اعلیٰ درجے کی فلاحی، سماجی، سوشل ورکر، رفاہی وہ اسٹیٹ ہوگی، ریاست ہوگی، اگر کونسل کی آپ حیران ہوں گے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، جب کوئی بھی تقرر ہوتا ہے کسی کونسل کے رکن کا، تو چیئرمین صاحب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اب تک کی سفارشات کی ایک ایک کاپی جو کتابی صورتوں کے اندر وہ نئے ارکان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ میں نے ان کو اٹھایا، مکانات کے باہر کے حصے پر لوگوں کو اور باشندوں کو اور شہریوں کو کلر کیسا کروانا چاہیے، اس پہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش موجود ہے۔ تمہارا رنگ مکان کا کلر ایسا نہیں ہونا چاہیے دائیں بائیں کے پڑوسیوں کو عمارت کا، غربت کا احساس ہو، اس تک سفارشات موجود ہیں۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کیسی کیسی سفارشات موجود ہیں اگر ان کو نافذ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک ہم عملی طور پر نتائج کی بات کرتے ہیں، آپ سب حضرات کا اس پر اجماع اور اتفاق، ہم سب کا کنسنسس ہے کہ یہ سفارشی ادارہ ہے۔ کورٹ تو آرڈر والا ادارہ ہے نا، کورٹ تو آرڈر دیتا ہے نا۔ سود کے خلاف 22 سال ہو گئے کورٹ کا آرڈر موجود ہے، کیوں عمل نہیں ہوا؟ وفاقی شرعی عدالت نے 27 رمضان کو فیصلہ دیا، عمل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں بینک سارے کے سارے اپیل میں چلے گئے؟ سندھ اسمبلی اس کے اوپر کیوں بل پاس نہیں کرتی ہے؟ یہ کیسا عام طور پر ہماری طرف سے اٹھایا جاتا ہے سوال، زائد از کارکردگی ہے، بوجھ ہے، اس کے وجود کا خاتمہ کر دو۔ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ نے باقاعدہ سود کے خلاف 22 سال پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے۔ وہ آرڈر والا ادارہ ہے، ایڈوائز نہیں کرتا، وہ ڈنڈا چلاتا ہے، آرڈر دیتا ہے، حکم نامہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ واجب التعمیل ہے۔ اس کے باوجود بھی عملی شکل و صورت کیا ہے؟ ابھی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس کے بارے میں بھی تو ہم یہ بیہیویئر ان اداروں کے بارے میں نہیں رکھتے جو ہم کونسل کے بارے میں بعض اوقات رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا بڑا تحقیقی کام ہے۔ میڈیا ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہے جو عوام الناس، ہوٹل، کچہری، بازار، شاپنگ سینٹر، مارکیٹوں میں جو زیر بحث موضوعات ہوتے ہیں یا سنسنی والی خبریں اس پر، اور جو عرق ریزی کے ساتھ کسی ریسرچ ادارے کے اندر کام ہو رہا ہے اس کو تو کبھی کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اب 27 سپٹمبر کو ہمارا ایک اجلاس ہو رہا ہے، یہ سارے اراکین میرے معزز کولیگز بھی موجود ہیں، چیئرمین صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو ذرا ان کے موضوعات کی پوری فہرست نہیں، ان میں سے چند موضوعات سناتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے موضوعات ہیں۔ نیب ترمیمی بل کی شرعی حیثیت، پاکستان میں شعبہ صفائی اور ستھرائی سے منسلک افراد کے لیے مناسب القابات کی تجویز کا بل، بیرون ممالک سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں بیوہ کی عدت کا مسئلہ،
آن لائن نکاح کا مسئلہ، قربانی کے گوشت کی تقسیم میں مسلم و غیر مسلم کی تفریق کا مسئلہ، زندہ بھیڑ کی اون کا مسئلہ، مردہ مرغیوں کے کاروبار کا مسئلہ، شوہر کی وفات کے بعد منجمد کردہ جنین کی پیوند کاری کا مسئلہ. ان میں سے ایک ایک موضوع پر ہم 72 صفحات کے مقالے لکھ کر کے جاتے ہیں، اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اس عبارت کے ثبوت پر میں نے 24 صفحات لکھ کر کے کونسل میں جمع کروائے ہیں. 24 صفحات، اور ایسے تو نہیں کوئی برجستہ لکھ لیتا. اور تازہ اس کی کارکردگی میں سے یہ جو 27 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا سود کے خلاف، وفاقی شرعی عدالت نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ہم جو یہ سود کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں اس کی بنیاد اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیادی رپورٹ ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے، ججوں نے لکھا ہے، اپنی ججمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ ہم جو یہ فیصلہ دے رہے ہیں سود کے خلاف اس کی بنیاد کونسل کی سفارش ہے. اسی طریقے سے ابھی تازہ قبول اسلام کے بل پر بات چیت ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان جب تھے تو 18 سال سے کم عمر کوئی شخص، کوئی لڑکا لڑکی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بل آیا، وزارت انسانی حقوق کی طرف سے آیا اور تقریباً منظوری کے مراحل کے اندر بھی گیا. کون کہہ سکتا ہے کہ اس بل پر کس جماعت نے مظاہرے کیے ہیں؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیضان تھا، صدقہ تھا کہ وہ بل ختم ہوا ہے. اور یہ آپ کا چھوٹا شاگرد بھائی میں بیٹھا ہوں، ہم نے گورنر ہاؤس کراچی کے اندر جو علامات تھے کراچی کے، ان سب نے ملاقات کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور شاید اس میں سے کچھ علماء یہاں بیٹھے ہوں. اس پر جب ہم نے ان سے بات کی تو آدھے گھنٹے تک کونسل کے حوالے سے خان صاحب مجھ سے بات چیت کرتے رہے. اور ابھی جو ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ لابنگ کا مسئلہ، تو آپ حیران ہوں گے اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، اس کے باوجود ان کے جو الفاظ تھے وہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ باہر کی NGOs ہوتی ہیں، یہ غیر ملکی فنڈڈ ہوتی ہیں، یہ لابنگ کرتی ہیں اور ان کو پیسہ ملتا ہے، اور یہ اس کی بنیاد پر وہ کیا گیا. چیئرمین صاحب نے کونسل کی کمیٹی تشکیل دی جو وہاں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر مسلسل جاتی رہی ہے. اللہ کے فضل سے آخر میں یہ الفاظ لکھوائے ہیں ڈسپوز آف، اس بل کو ختم کیا گیا ہے. یہ کونسل کا کارنامہ ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کا ہوتا ہے، دینی جماعتوں کے پارلیمنٹیرین کا، وہ ڈال دیا جاتا ہے کونسل کے، حالانکہ ہر ایک کی نیچر آف جاب الگ ہے. اب یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس پر کونسل کی جامع سفارش، جیسا کہ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے ارشاد فرمایا، موجود ہے. 18 کے اندر پارلیمنٹ میں یہ پاس ہوا ہے. ہماری مذہبی جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرین تھے ان سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتا. آج میں بھی جب یہاں اس پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں کلپ سن رہا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا، جب ان سے سوال ہوا کہ ٹرانسجنڈر بل تو 18 میں پاس ہوا تھا تو آپ کا کردار یہ اس حوالے سے، تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا بعض اوقات اسمبلیوں کے اندر یہ بل پاس ہو جاتے ہیں، وہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں یا اراکین غیر حاضر ہوتے ہیں یا وہ کہیں کینٹین وغیرہ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں یا بعض اوقات اس طرح کے مسائل. حضرت مولانا صاحب نے اس انٹرویو کے اندر یہ ارشاد فرمایا. تو میں کسی کو، ظاہر ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پارلیمنٹیرین جو بیٹھے ہیں ان کا کام بھی بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کونسل کے اراکین سے. حالانکہ صورتحال یہ کہ ہر ایک کی کا دائرہ ہے، ہر ایک کو اپنے ڈومین کے اندر کام بھی کرنا چاہیے، جو جہاں پر ذمہ دار ہے وہ وہاں کا سوال مسئول ہونا چاہیے. پھر ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیسائز کر دی جاتی ہے بہت ساری چیزیں. اس مرحلے سے میں گزرا ہوں اور بڑا تلخ تجربہ ہوا یہ کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک مرتبہ کسی ملاقات میں ہمارے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مساجد کے علماء ہیں جب یہ جمعوں کے اندر ائمہ خطبات دیتے ہیں تو یہ ایسے موضوعات ہونے چاہیے جو معاشرے سے متعلق ہوں اور انسانی حقوق سے بھی متعلق ہوں. چیک باؤنس ہو جاتے ہیں، پیمنٹیں لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پڑوس کے اور حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. ان جیسے موضوعات کا آپ کچھ سلیکشن کریں اور ان موضوعات پر ائمہ کرام جمعوں میں تقاریر فرمائیں. آج سارے مسالک کے حضرات یہاں بیٹھے ہیں،
کیا ہم سب کے سب اپنے اپنے طور پر اپنی درسگاہوں میں اور اپنے اپنے اداروں میں یہ بات نہیں کرتے کہ ہمارا جو خطیب جمعہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، عوام کی ضرورت کچھ اور ہے، سوال گندم ہوتے ہیں جواب چنے، قوم کی ضرورت یہ کہ ان کے پیٹ میں درد ہے، ہم سر کے درد کی گولی دیتے ہیں، اور یہ کیا ہم سب کا کامن مسئلہ نہیں ہے؟ نجی مجالس میں ہم سب کے سب یہ بات کرتے ہیں۔ بخدا اسی انداز میں چیئرمین صاحب آئے اور کونسل کے اجلاس میں انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ خطبات کی ایک فہرست بنا لیں۔ اگر آپ وہ خطبات کی فہرست دیکھیں 100 موضوعات ہیں اس میں، اتنے شاندار موضوعات، رشوت ستانی، عقیدہ توحید، ختم نبوت، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، سارے کے سارے معاشی، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، عبادات، معاملات، سب سے متعلق۔ اجلاس ختم ہو گیا، ختم ہوا، وہ فہرست میں نے جناب چیئرمین صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ رات کو جا کر میں اسلام آباد میں ایک دوست کے گھر پہ جا کے سویا، صبح جب میں اٹھاؤں تو سارے وہاں کے اخبارات میں پاکستان کے تمام خطباء کو آئندہ تقریر کرنے پر پابندی لگا دی گئی، سرکاری موضوعات ہوں گے اور ریاستی موضوعات ہوں گے، کوئی خطیب ایک لفظ نہیں کہہ سکے گا۔ خیبر پختونخوا کے اخبار نے سب سے بڑی ہیڈ لائن لگائی۔ میں اپنے دل کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میں سوچا کہ شاید میں استعمال ہو گیا، میں خود اپنے طور پر میرا تاثر یہ تھا، میں استعمال ہو گیا، درباری سرکاری مولوی میں بن چکا اور میں استعمال ہو گیا۔ یہ میں اپنا آپ کو تاثر بتا رہا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا جلدی سے وضو کیا اور جس گھر میں تھا میں گیا چیئرمین صاحب بیٹھے تھے، آگے ڈاکٹر اکرام صاحب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دور سے ہی آفس میں مجھے دیکھا تو ہنس پڑے، کیونکہ ان کو بھی کالز بہت آ چکی تھی۔ میں نے کہا چیئرمین صاحب میں یہ خطبات کا کام نہیں کرتا ہوں، میں بالکل نہیں کروں گا، بالکل ختم۔ یہ وہ کہنے لگے کچھ نہیں، یہ چیزیں ہم فیس کرتے رہتے، آپ بیٹھو۔ تو انہوں نے وہ ایک پریس ریلیز پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جبری نہیں ہے، ترغیبی ہے، کوئی جبر نہیں ہے، ایک ایڈوائز ہے۔ کونسل ایک تجویز دے گی کہ خطباء اور ائمہ ان موضوعات پر تقریر کریں۔ اچھا، انہوں نے وہ پوری پریس ریلیز میں لکھی تھی۔ میں نے کہا نا چیئرمین صاحب، اس کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں لکھو کہ ترغیبی موضوع ہے۔ کہنے لگے نیچے ہم نے لکھا ہے، میں نے کہا نا اوپر لکھو۔ ان سے جبرن وہ میں نے لکھوایا، اور خطبات تو جبرن تھے یا نہیں تھے، الفاظ جبرن لکھوائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز بھی کرتے ہیں، ان اینگلز کے ساتھ بھی ہم ان کو چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال دعاؤں کی خاص درخواست۔ بہت شکریہ۔